بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ امریکہ بھارت کو لڑائی میں دھکیل کر خود پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جیز کیش اور ایزی پیسے کی چھٹی، ملک کا سب سے بڑا ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم آنے والا ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت، چین اور نیپال میں مون سون کی تباہی۔ کورونا امیر ملکوں کا چہرہ سب کے سامنے لے آیا۔ اقوام متحدہ۔ بھارت میں کورونا کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ کورونا مریض بڑھنے کے باوجود صدر ٹرمپ کا شہریوں کو ماسک پہننے کا حکم دینے سے انکار۔ ترکی میں پھر کشتی ڈوبنے سے 54 تارکین وطن جان سے گئے۔ آنے والے انتخابات میں روس اور چائنا مداخلت کریں گے، صدارتی امیدوار جو بائیڈن۔ سڑکوں پر کچرا چننے والا نوجوان ریحان ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب۔ بڑھاپا تو 27 برس کی عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد ان 7 مہلک عادات سے بچیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکہ نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کافی دنوں سے پریشان تھا کہ امریکہ ہمیں چائنا کے خلاف لڑائی میں دھکیل کر خود پیچھے ہٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھارت اور چین دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فورن پالیسی میگزین کے ذریعے امریکہ نے اب بھارت کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ چائنا کے خلاف لڑنا ہے اور امریکہ کی مدد درکار ہے تو بھارت کو روس سے تعلقات ختم کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب بھارت نے اگر روس کا ساتھ چھوڑا تو اس کے پاس جو 60% اسلحہ و دیگر سامان ہے وہ روسی ساختہ ہے۔ بھارت کے روس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ابھی بھی ہیں۔ بھارت اگر روس کو چھوڑتا ہے تو اسے ڈر ہے کہ روس پاکستان کے قریب ہو جائے گا۔ فورن پالیسی میگزین کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ چائنا کے خلاف لڑائی کے لیے اپنے اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرے، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات ختم کر کے واشنگٹن یعنی امریکہ سے تعلقات بہتر بنائے۔ دوستو، ایسا فورن پالیسی میگزین کا کہنا ہے۔ اب آپ جیز کیش اور ایزی پیسے کو بھول جائیں گے۔ ملک میں سب سے بڑا ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز سسٹم منصوبہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان پوسٹ اور HBL یعنی حبیب بینک کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک میں 118 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت ملک کے ایسے افراد جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں یا انہوں نے اب تک بینک کی شکل نہیں دیکھی، بینک کی سہولیات ان کے پاس نہیں ہیں، یہ تعداد ملک میں تقریباً 83% ہے۔ ان لوگوں کو اس منصوبے سے بینک ایبل بنا دیا جائے گا۔ HBL، پاکستان پوسٹ، یہ دونوں ادارے مل کر اس منصوبے کو شروع کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 1.9 کھرب روپے کی ٹرانزیکشن سالانہ ہوتی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں مون سون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب نے بنگلہ دیش، بھارت، چائنا اور نیپال میں تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 417 سے زائد افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش ملک کا ایک بڑا حصہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے۔ سیلابی ریلوں، آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائڈنگ میں 60 سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حکام کے مطابق سیلاب سے 22.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر بھارت میں بھی موسمی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک صورتحال ریاست آسام میں ہے۔ دریائے برہم پترا میں طغیانی آنے سے 33 میں سے 26 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چائنا کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے، جہاں متعدد صوبوں میں ہولناک سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ چائنا کے سینکڑوں دیہات اور لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے۔ ملک میں اب تک 140 اموات کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ نیپال میں بھی موسم کی صورتحال تشویشناک ہے۔ سیلابی ریلوں نے متعدد دیہاتوں اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ مختلف حادثات میں 117 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا نے ہماری دنیا کا چہرہ سب پر آشکار کر دیا ہے۔ معاشروں کے نازک ڈھانچوں نے 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو انتہائی مفلسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک مائکروسکوپک کورونا نے ہمیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے۔
ہم کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس وبا نے 1.5 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا ہے اور 6 لاکھ لوگوں کی جانیں بھی لی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑی عالمی کساد بازاری یعنی ریسیشن کا سامنا ہے۔ امیر ملک موجودہ خطرناک صورتحال میں کمزور ملکوں کی مدد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کورونا نے یہ جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے کہ آزاد معیشت سب کے لیے صحت کی ضامن ہے۔ ترقی یافتہ اور امیر ملک کثیر سرمایہ کاری صرف اپنے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ امیر ملک ٹیسٹنگ، علاج کی سہولتیں اور دوائیں صرف اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے امیر ملکوں کا اصل چہرہ۔ پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن اس دوران بھی چند ایسی خبریں ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں گزشتہ دنوں ایک انتہائی سنسنی خیز معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک 10 سال کا بچہ بینک سے 10 لاکھ روپے چراتے ہوئے CCTV کیمرے کی ویڈیو میں دیکھا گیا۔ بینک میں لوگ جمع تھے اور جو ہی کیشیئر اپنے کیبن سے اٹھا، ایک بچہ کیبن میں داخل ہوا اور اس نے 10 لاکھ روپے اڑا لیے اور اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے سارا کام محض 30 سیکنڈ میں کیا۔ جب باہر جا کر اس نے دوڑ لگانی شروع کی تو چوکیدار کو شک ہوا اور وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ چوری کا پورا معاملہ CCTV ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا۔ پولیس نے بتایا کہ بچہ قد میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ بہرحال بچے سے رقم کو واپس حاصل کر لیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی تک پیسے دینے والی مشین، پانی دینے والی مشین، کوک اور دوسرے سامان دینے والی مشین کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھا یا انہیں استعمال کیا ہوگا، لیکن گزشتہ دنوں گول گپے کی مشین نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ گزشتہ دنوں پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہاردی سنگھ نے ایک مشین کی ویڈیو شیئر کی جو ATM کی طرح نظر آتی ہے لیکن اس سے گول گپے نکلتے ہیں۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں گول گپوں کا مختلف نام ہے۔ ممبئی میں اگر اسے پانی پوری کہتے ہیں تو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں اسے گول گپے کہا جاتا ہے، جبکہ کولکتہ اور مشرقی ہند میں اسے پھچکا کہا جاتا ہے۔ مشین کو چلانے کے لیے پہلے سٹارٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے، پھر پیسوں کا آپشن آتا ہے اور پھر اسی حساب سے گول گپے تیار ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ کورونا مریضوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے شہریوں کو ماسک پہننے کا حکم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک پہننے کا حکم نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ ماسک پہننا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہر کوئی ماسک پہنے، کیونکہ پہلے کہا گیا کہ ماسک نہ پہنے لیکن پھر اچانک سب کہنے لگے کہ ماسک پہنے۔ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع وان جھیل میں کشتی ڈوبنے کے واقعہ میں اب تک 54 افراد کے جاں بحق ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کشتی میں تارکین وطن سوار تھے۔ کشتی جھیل سے گزرتے ہوئے الٹ گئی تھی جس میں 55 سے 60 تارکین وطن سوار تھے۔ واقعے کے سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وان جھیل ترکی سے ملنے والی ایرانی سرحد پر واقع ہے۔ کشتی میں ایران، افغانستان اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن ترکی پہنچ کر یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ دسمبر میں بھی ایک کشتی اسی علاقے میں ڈوبی تھی جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے شہری سوار تھے۔ 64 افراد کو بچا لیا گیا تھا جبکہ 7 ڈوب گئے تھے۔ نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے روس اور چائنا پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک امریکی انتخابات کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دونوں ممالک نومبر کے صدارتی انتخابات کے دوران امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ روسی آج بھی ہمارے انتخابی عمل کو نمائندہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چائنا اور روس دیگر سرگرمیوں میں بھی مصروف عمل ہیں جو نتائج کے بارے میں اعتماد کھونے کے لیے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ ہمارے جمہوری اداروں کو کمزور کیا جائے، عوامی جذبات کو متاثر کیا جا سکے اور حکومتی پالیسیوں کو متاثر کیا جا سکے۔ امریکہ کی سڑکوں پر کچرا چننے والا نوجوان ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسان اگر ہمت کرے تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ امریکہ کے 24 سالہ ریحان کے ساتھ بھی ہوا جس کا تعلق امریکی ریاست میری لینڈ سے تھا۔ اس نوجوان نے بڑے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیر کی صورت میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی صورت میں پائی۔ ریحان کا تعلق میری لینڈ کے ایک غریب گھرانے سے تھا جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات اور گھریلو اخراجات کی تکمیل کے لیے پچھلے 3 سالوں سے امریکہ کی ایک کچرا چننے والی کمپنی سے منسلک تھا۔
اور ہر روز صبح 4 بجے سے 7 بجے تک کچرا چننے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے والد اور ان کے ایک چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ والد کی نوکری بھی چلی گئی تھی اور گھر کے اخراجات اور بل کی ادائیگی کے لیے ان کو اور اس کے بھائی کو کام کرنا پڑتا تھا۔ ریحان کا یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے بچپن کے کئی دن ایسے گزرے جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اور انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ اب ریحان کی اس کامیابی کے بعد کئی مخیر حضرات نے ان کی ہارورڈ کی فیس ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کی پیشکش کی ہے، اور اس طرح ایک کچرا چننے والا نوجوان اپنی محنت سے اس دنیا میں کامیابی کا ایک اہم سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہو پایا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انسان پر بڑھاپا 60 سال یا اس کے لگ بھگ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک میں 60 سال کی عمر میں کارکنوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ تاہم ایک تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑھاپے کا عمل 27 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں 22 سال کی عمر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ 5 سال تک اس سطح پر برقرار رہتی ہیں، جس کے بعد ان میں کمی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میگزین نیورو بایولوجی آف ایجنگ اور ٹیلی گراف اخبار نے شائع ہونے والی اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر ٹموتھی سالٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں 18 سے 60 سال کی عمر کے 2000 مردوں اور عورتوں کا 7 سال تک مسلسل جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق میں انہیں مختلف ذہنی ٹیسٹ دیے جاتے رہے جن میں لفظوں اور واقعات کی تفصیلات یاد کرنا اور علامتوں اور لفظوں کے نمونوں کو شناخت کرنا شامل تھا۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اوسط عمر جن میں ذہنی کارکردگی اپنے اعلیٰ ترین سطح تک پہنچتی ہے 22 سال ہے۔ ٹیسٹوں سے یہ ظاہر ہوا کہ عمر کا وہ پہلا مرحلہ جب ذہنی کارکردگی میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد نمایاں کمی ظاہر ہوئی، وہ 27 سال کی عمر تھی، جبکہ حافظے میں کمی کے آغاز کے لیے اوسط عمر 37 سال ظاہر ہوئی۔ دوسرے ٹیسٹوں میں مزید خراب نتائج 42 سال کی عمر میں دکھائی دیے۔ تاہم اس تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی کہ علم پر مبنی صلاحیتوں مثلاً ذخیرہ الفاظ اور عمومی معلومات کے ٹیسٹوں میں کارکردگی میں 60 سال کی عمر تک اضافہ ہوا۔ ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد چند عمل ایسے کر گزرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان عوامل سے ڈاکٹر سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ایک سگریٹ پینا 10 پینے کے برابر ہوتا ہے، اور اس طرح کینسر جیسے مہلک مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پھل نہ کھائیں۔ اس صورتحال میں معدے میں موجود یہ دونوں غذائیں خراب ہو جاتی ہیں جو صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھل کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد کھانا چاہیے یا پھر کھانا کھانے سے پہلے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھل صبح سویرے کھایا جائے جب پیٹ خالی ہو۔ چائے کے پتوں میں بہت زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ماہرین کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے منع کرتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد چائے پی جائے۔ بیلٹ کو ڈھیلا مت کیجیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی بیلٹ ڈھیلی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح خود کو آرام دہ محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط عمل ہے کیونکہ یوں ہم حد سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے ہاتھوں، پاؤں اور باقی جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معدے کے ارد گرد خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے نظام ہضم کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لینی چاہیے، لیکن یہ چہل قدمی فوراً نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس عمل سے نظام ہضم میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کھانا مناسب طور پر ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔